بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بہت ساری غلط فہمی ہیں جو مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کا تدارک اسی طرح ممکن ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کا اصل فلسفہ کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک سوال جو اس بارے میں عام طور سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم آرمی کا حصہ بن سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کہ امریکہ میں یا برطانیہ میں یا آسٹریلیا میں یا کسی بھی غیر ملکی آرمی میں کیا ایک مسلمان لڑ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اصل میں بہت سمپل اور بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام میں جو جہاد آج کل کیا جاتا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے اب تک باقی حکم ہے قرآن مجید میں، وہ جہاد ہے جو ظلم و عدوان، یعنی کسی ایسی ملک کے خلاف جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہو یا پرسیکیوشن کا ارتکاب کیا ہو، زبردستی دوسروں کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا ہو، تو اس کے خلاف ہے جو جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے یا دوسروں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے جہاد ظاہر ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ایک مسلمان کو خواہ وہ کسی مسلمان آرمی میں ہے یا کسی غیر مسلم آرمی میں ہے، یہ سوال اپنے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ خاص وار یا وہ خاص جنگ جو اس وقت ان کا ملک کر رہا ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف کیا اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ دوسرا ملک کسی ظلم، کسی عدوان، کسی پرسیکیوشن کا مرتکب ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر تو وجہ یہی ہے تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی مسلمان ملک کے لیے جنگ لڑ رہا ہے یا کسی غیر مسلم ملک کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اصل مقصد اس کا بالکل سدید اور صحیح قرار پاتا ہے۔ تاہم اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وہ ملک خواہ وہ غیر ملکوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، غیر مسلموں کی طرف سے لڑ رہا ہے یا مسلموں کی طرف سے، اگر وہ مقصد اس جہاد کا یہ ہے کہ کسی اور مقصد کی، مثال کے طور پہ کسی اور ملک میں کو اٹیک کر کے اپنا حصہ بنایا جائے یا ان کو زبردستی اسلام کی تعذیب کا نشانہ بنایا جائے، اگر یہ وجوہات ہیں تو پھر وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو پھر وہ اس پوزیشن سے، اپنی اس ڈیزگنیشن سے ریزائن کر دے، کیونکہ اس کے اپنے خیال میں پھر یہ جہاد صحیح مقصد کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاہم اگر اس کا مقصد وہ درست ہے، اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی مسلمان ملک کے لیے لڑ رہا ہے یا کسی غیر مسلم ملک کے لیے، اور پھر اس بنیاد پہ وہ اپنے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔